میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میرا بھائی غلط نہیں ہو سکتا. میرے بھائی پر الزام لگایا گیا ہے, میرے بھائی پر غلط الزام لگایا گیا ہے, اسے قتل کیا گیا. مجھے انصاف چاہیے. ترنگ ہورت دنیونا خمخا کورا کسور ترنگ ہورت دنیونا خمخا کورا کسور تان سرو مرا کدی کانو کا مرا کسور نولا کواری غد دونین جنازو کٹو نولا کواری غد دونین جنازو کٹو جنو سرو کا کورا لکھا کسور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کلاؤڈین خسرو, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, جس طرح کچھ دن پہلے ایک بچے کا جو واقعہ پیش آیا تھا اسے میں نے میڈیا کے ذریعے اسے ہائی لائٹ کیا تھا. تنویر ضیاء جنہوں نے ایک پل سے چھلانگ لگا کر انہوں نے خودکشی کر لی تھی, تو اس کے بعد میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں. تو اس کے بعد کافی سوشل میڈیا پہ وہ مضمون وائرل ہو گیا, تو مختلف قسم کے سوالات آئے. تو ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے میں نے دوبارہ کیا, ان کے گھر گیا, پولیس والوں سے ملا اور تمام شواہد اکٹھا کرنے کے بعد یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں آج شیئر کر رہا ہوں. تو ناظرین, واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ نول سے تعلق رکھنے والا ایک 14 سالہ بچہ, جس کے بارے میں میرے خلاف ایک شخص نے مضمون لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی 14 سالہ نہیں بلکہ 16 سال کا بچہ. تو اس سلسلے میں اس کے کیا ہے شعر مطابق 25 دسمبر 2008 دو تاریخ پیدائش اور ہے ان کی وفات و جو یونین کونسل جو رجسٹریشن بچوں کا ہوتا ہے اسی ریکارڈ کے مطابق بچے کی جو عمر ہے وہ اس کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر 2008 ہے. تو اس حساب سے وفات کے وقت بچے کی جو اصل عمر تھی, اوریجنل عمر, وہ 14 سال اور 27 دن. یعنی انہوں نے جو کہا تھا 16 سال وہ بالکل غلط ہے. مگر اسکول کے حساب سے ہو سکتا ہے اسکول کے حساب سے عمر اور بھی کم ہو, مگر جو اوریجنل عمر جو گھر سے میں نے اس کا جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے مطابق جو میں نے لیا اس میں کے مطابق اس کی عمر جو تھی وہ 14 سال اور 27 دن تھی. تو اس کے بعد میں نے ان کے گھر والوں سے بات کی. ناظرین, گھر میں اس کے والدین سے میں نے بات کی, اس کے والد سے میں نے بات کی. یہ تفصیلی انٹرویو میرے پاس موجود ہے, اسے میں شیئر بھی کر سکتا ہوں, مگر اس سے آپ کے ساتھ شیئر کر کے یہ انٹرویو چترالی میں ہے, میں پورا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس انٹرویو میں سے وہی چیزیں, یعنی جو کچھ ہوا, اس کا والد بنی میں تھا, بنی سے آنے کے بعد اسے یہ پتہ چلا گیا کہ بھائی آپ کے بیٹے کے اوپر یہ الزام ہے, بیٹے کے اوپر یہ الزام ہے, یعنی اسے پکڑا گیا ہے کہ انہوں نے وہ چوری کرتے ہوئے اسے پکڑا گیا ہے. تو اس کے بعد وہ پولیس چوکی پہنچ گیا ہے. پولیس چوکی پہنچنے کے بعد جتنے دکاندار تھے, یعنی تنویر ضیاء نے ایک دکان سے 2 چیزیں اٹھا لی ہیں. اس کا ثبوت بھی موجود ہے, ویڈیو ثبوت بھی موجود ہے اس دکاندار کے پاس. اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے سارے دکاندار اتر آئے ہیں, ان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے کہ تنویر ضیاء نے یہ چیزیں چرائی ہیں. تو اس کے والد نے ان کے ساتھ صلح کر لی ہے, مختصراً یہ کہ صلح کر لی ہے کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے انہیں میں ازالہ کر لوں گا. تو میں نے اس کے والد سے یہی سوال پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا, ان کے ساتھ صلح کیوں کیا, آپ نے تسلیم کیوں کیا. تو اس سوال کے جواب میں اس کے والد نے کہا کہ بھائی مجھے اخلاقی طور پہ مجھے بلیک میل کیا گیا پولیس والوں کی طرف سے. پولیس والوں نے مجھے کہا کہ بھائی بیٹے, آپ کے بیٹے کے مستقبل کا مسئلہ ہے, آپ کے بیٹے کا مستقبل خراب ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے اگر میرا گھر بھی چلا جاتا ہے تو میں تیار ہوں. اگر وہ اس وقت 1 لاکھ روپے کا بھی وہ دعویٰ کرتے تو میں انہیں دینے کے لیے تیار تھا. یہ تھا اس کے والد کا موقف. اس کے والد کا موقف لینے کے بعد میں پہنچا پولیس چوکی. پولیس چوکی میں اس وقت موجود تھے تھانہ دار سمیت کچھ سپاہی اس کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے مجھے ویڈیو بیان دینے سے انکار کیا. میرے ساتھ کے غفور بھائی تھا اور میرے ساتھ اپنا مشہور اسماعیل, یہ دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم جا کے ادھر پولیس والوں کے پاس بیٹھ گئے تو پولیس والوں نے ویڈیو انٹرویو دینے سے انکار کیا. ویسے انہوں نے جو اپنا بیان دیا پولیس, اس میں بھی مجھے بہت زیادہ تضادات نظر آئے. پہلے جو پولیس تھانہ دار اس نے کہا کہ بھائی جو میڈیا میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے, وہ ایک مونچھوں والا جوان ہے, یہ اس قسم کے انہوں نے پولیس نے پہلے انہوں نے کہا. میں خاموشی سے اسے سنتا رہا. بعد میں اپنے اس دعوے سے پولیس اسی طرح, یعنی اس دعوے کی تردید انہوں نے اس طرح کی کہ پہلے انہوں نے کہا وہ مونچھوں والا جوان ہے, تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوا, مجھے یہ فون آیا, میں نے ان لڑکوں کو بھیجا, جب اسے پکڑ کے ادھر لائے گا تو انہوں نے دیکھا تو وہ اتنا معصوم سا بچہ تھا. تو پھر میں نے وہیں پہ اسے ٹوکا بھی. تو اس وقت پولیس پریشان ہو گئی. میں نے کہا پہلے آپ کہتے تھے کہ بھائی مونچھوں والا جوان ہے, پھر آپ کہتے ہو کہ بھائی وہ ایک اتنا چھوٹا سا معصوم تھا. حالانکہ اس کی اوریجنل عمر جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا, اوریجنل عمر وہی ہے. مونچھوں والا جوان اس کا بڑا بھائی بھی نہیں ہے, اس کی تصویر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس کے بعد میں نے مختلف سوالات بھی میں نے پولیس والوں سے پوچھے کہ بھائی آپ نے ان لوگوں نے جو دعویٰ کیے کیا ان لوگوں نے پہلے FIR درج کیا ہوا تھا.
اپنی چوری کا کہ میرے فلاں فلاں چیزیں میری چوری ہوئی ہیں، تو ان کا کوئی وہ پولیس والے کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کسی نے کوئی دعویٰ کوئی FIR درج نہیں کیا تھا. اس کے بعد پولیس والے نے یہ کہا کہ بھائی یہ اس لڑکے پر شک تھا. پولیس والے نے کہا کہ ان لوگوں کو اس لڑکے پر شک تھا، اس وجہ سے انہوں نے اسے ویڈیو کرنے کے بعد اسے کیا نام ہے پکڑ لیا. تو یہ پولیس والے کا بیان لینے کے بعد میں ریشم پہنچا. ریشم میں جس دکان میں جو کارروائی ہوئی تھی، اقبال امان نامی دکاندار، اس کا ویڈیو کلپ میں آپ کو سناؤں گا. تو اس دکان میں پہنچنے کے بعد میں نے ویڈیو دیکھ لیا. ویڈیو دیکھنے کے بعد اس دکاندار سے میں نے مختلف، انہوں نے پورا جو ہے اپنا انٹرویو دیا ہے، پورا جو واقعہ ہے وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے. یعنی وہ واقعہ، یعنی سارا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 1-2 سوالات میں نے ان سے پوچھے ہیں، وہ کلپ سارا آپ سنیے، پھر باقی میں اس کے بعد اپنی بات جاری. دیکھو اسپاہش کی انسانیت بنیاد اسپا دیکھنے اچھا ایمیلٹ ہے کہ دی ہیتس کو سپوشٹ جنوش تمیانو نو اسپاتان کے چھین کے بندو پوشی اسی. اچھا ہو ساری کیا قسم کو اس کے شک و شو نو کے جگار بالکل نو ابا خدای پرشت هنون اسوم چوچی مادی پای بغلی که دنیا ری هست قانون اسپا جلی اگون ہے دنیا پا بی اسو چوچی مادی هرو اچ پا بغلی نو وات تان کے چھن نو پوشی اسی نو اروا. اچھا جو اسپا کی اسکور تام چلو ہے انسو واقعہ بیتیشر اسپا لولتن تان دی ویڈیو ہے انسو التی سور گا جو تاسوم کیا کی 3 جنوری انسو ہتان دورو رپورٹ مطابق ہے سیکولتن گیا وشتای ہی سیکولتن ہی گیا وشتای تا تاسوم بیتی گیا وشتای اور تا تاسوم بیتی ہس بغا وستای بیکو تا ہس 1 بجو چن 1:40 دورانی کیا کی تا ہرا ٹھوک بیتی شیر پیسو بیکو دی ہے ٹائم اسپا اورو مطابق ہش کی اسپا سیکول معلومات گوتم کی سیکول جو 15 سیکول چھٹی بوستای بیکو ہے ٹائم مجھے خو ہے سیکول استا ایک ایمرجن 1 جنوری انس اس کے ٹائم شی سب کچھ 1 جنوری انس استندورا اسور 3 جنوری انس استندورا اسور ہگا پرشتیا تو ہگا پرشتیا انسو 7 دسمبر انس تا ہیا شیر 1 بجار گنی 1:40 مجھے 1 بجار گنی 1:40 بالکل 1 بجار گنی 1:40 مجھے ہے سیکول استا باقی ہیں انس کی ما ریکارڈنگ بوینو اور ام کی ہے ریکارڈنگ بیتی شیر یا ہموش بیتی شیر روسا شک کو مگا ہیں انس ما دکنا ہے پیسہ شوقی بیتی شنی 2200 روپیہ دلا تا 2200 روپیہ شوقی بیتی شن بالکل صحیح شیطان جگہ صحیح کی ہس یہ واسطہ سیکولتن اور ہے انسو ہس لگا ہے ٹائم ہس سیکول اور مطابق ہے سیکول استا باقی آواز نری ہوش نو کم جان ابا ہاں انس کی ہو ریکارڈنگ بو اورم کی حیا التی اسول مگر ہے انس ما 2200 روپیہ ہے ٹائم چھوپی بھی تشنی ابا ہو پشی ہو سرا دعوا نہیں کی. اچھا ہے انسو ٹھیک ہوئی تو ناظرین جس طرح آپ نے دیکھ لیا وہیں پہ میرا اس سے سوال یہی تھا. پورے واقعے کے بارے میں انہوں نے بتایا جو کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس سے یہی پوچھا کہ بھائی اس بچے کے اوپر آپ اس بچے کو آپ جانتے تھے پہلے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل میں اس سے جانتا بالکل نہیں تھا، جس طرح انہوں نے انٹرویو میں بتایا. پھر میں نے کہا کیا اس کے اوپر آپ لوگوں کا شک تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل ہمیں اس کے اوپر کوئی شک نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہمیں دکھایا کہ بھائی فلاں تاریخ کو میرے یہ چیزیں میری چوری ہوئی تھی. تو اسی تاریخ کا میں نے موازنہ کیا بھائی سکول ریکارڈ کے ساتھ، اور میں نے پتہ کیا کہ ان دنوں میں یعنی اس کی جو چوریاں ہوئی ہیں، ایک جو ہے 3 جنوری کو جو چوری ہوئی تھی 3 جنوری کو وہ ریشم گیا ہی نہیں ہے، اور جو ہے دسمبر کے مہینے میں جو چوریاں ہوئی تھی سکول کے دنوں میں، اور ان کی جو چوریاں ہوئی تھی 1 بجے سے لے کے 1:20 کے دوران، تو اسی وقت یعنی سکول چھٹی نہیں ہوئے تھے. وہ اپنے سکول میں ہوتا ہے سکول 2:15 کو چھٹیاں ہوتی تھی. یہ تمام معلومات میں نے سکول والوں سے بھی حاصل کی اور وہاں سے میں نے حاصل کر لی. تو اس کے بعد یہ ایک سوال یہ بنتا تھا کہ بھائی بچے کے اوپر تشدد کیا گیا یا اسے ذہنی طور پہ ٹارچر کیا گیا. تو اس میں مختلف قسم کے آراء تھے. مختلف قسم کے آراء یہ تھے کہ اس دکاندار کے مطابق اسے پکڑا گیا، یعنی اس دکاندار کے مطابق اسے جو پکڑا گیا ہے وہ کافی ریشم پل سے آگے نکل کے اسے پکڑا گیا ہے. وہیں سے اسے پکڑنے کے بعد ریشم بازار کے بیچ میں سے اسے اس طرح پکڑ کے لے جایا گیا ہے کہ بھائی چور کو ہم نے پکڑ لیا ہے. وہاں لے جا کے اسے ایک دکان میں بند کیا گیا ہے. اسی دکاندار کے مطابق ایسا تھا کہ بھائی ہم 10-12 دکاندار ادھر اکٹھے ہوئے تھے، یعنی کچھ ان کے رشتہ دار ملا کے ہو سکتا ہے 20 ہوں گے. تو پولیس والے کے مطابق ایسا تھا کہ بھائی وہیں پہ کیا نام ہے 25 سے 30 لوگ جمع تھے، اور ان کے گھر والوں کے مطابق تو تھے بھائی بہت زیادہ لوگ وہیں پہ جمع ہوئے تھے. تو
میں نے غیر جانبدار ذرائع سے کچھ لوگ وہاں موجود سے ان سے میں نے پتہ کیا تو ان کے مطابق ایسا تھا کہ ریشم بازار میں کہیں پہ اگر چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جائے تو وہیں پہ کافی سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو ان کے مطابق یعنی 50 سے اوپر لوگ غیر جانبدار ذرائع کے مطابق بھی وہاں جمع ہوئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ایک بچے کو یعنی چوری کرتے ہوئے اگر پکڑا جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اسے شاباشی نہیں دے گا, کوئی مٹھائی نہیں کھلائے گا. یقیناً یہ باتیں ہوئی ہیں کہ کسی نے چور کہا ہے, کسی نے اور کچھ کہا ہے, اسے بند کیا گیا ہے دکان کے اندر. تو اسی طرح جو ہے اسے ذہنی طور پہ اس سے بہت زیادہ اذیت پہنچی ہے. یہ چیزیں غیر جانبدار ذرائع سے بھی میں نے پتہ کر لی, یہ ہوا ہے, اسے بند کیا گیا ہے. اس قسم کی باتیں وہیں پہ ہوئی ہیں. وہاں سے آنے کے بعد جو ہے جب پولیس سے جب فارغ ہوا ہے, فارغ ہو کے جب گھر پہنچا ہے, گھر پہنچنے کے بعد اس کے گھر والوں کے مطابق تو اس کے ساتھ کوئی جو ہے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے. اس کی یعنی انکوائری بے شک پولیس کرے یا کچھ اور کرے, مگر اس کی وجہ ریزن ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت کسی نے کچھ زیادہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی, کچھ کہا نہیں کیا, کیونکہ اس کے والد کا مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے والد کا جو ہے ہارٹ کا مسئلہ ہے, وہ پیشنٹ ہے. اس کے والد کا وہ گھر پہنچنے کے بعد والد کا یہ مسئلہ ہوا تھا. 3-4 بندے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے. وہ زیادہ تر یعنی والد کے اس کے والد صاحب کے ساتھ پریشان ہو گئے تھے. 11 بجے تک وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد وہ صبح جو ہے اٹھنے کے بعد وہ یعنی کچن میں آ کے انہوں نے ناشتہ کیا ہے. وہاں سے وہ نکل کے وہ چلا گیا ہے سیدھا 5 منٹ میں واپس آتا ہوں یہ کہہ کے وہ واپس جاتا ہے. وہ گھر سے نکل جاتا ہے. جب واپس نہیں آتا تو امی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے. جس جگہ پہ جا کے ابھی آپ کو اس جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں پہ جا کے امی اسے دیکھ رہی ہے, وہ پرپش پل کے وسط میں کھڑا ہے. امی جس ٹیکری کے اوپر کس حالت میں ایک بے بس ماں وہیں پہ کھڑی ہے, وہیں پہ دیکھ رہی ہے. میں آپ کو اسی جگہ کا ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ آپ ذرا وہ دیکھ لیں. جی ناظرین, بلاخر میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں. یعنی تنویر ضیاء کے مقدمے کو لے کے میں آیا تھا اس کے گھر والوں سے ملاقات کی. اس کے بعد پولیس چوکی گیا, ان سے ملاقات کی, پھر دکانداروں کا موقف لیا. ساروں کا موقف لینے کے بعد میں بلاخر اس جگہ پہ پہنچا ہوں. یہ وہ بدقسمت جگہ ہے. یہاں پہ کھڑے ہو کے تنویر ضیاء کی امی اسے دیکھ رہی ہے. وہ بدقسمت ماں اس کی بیچارگی کو, اس کی بے بسی کو دیکھ لیں. یہاں سے آگے وہ ہے آپ کے سامنے اگر دکھا سکے تو وہ پرپش پل, یہاں وہ ماں کھڑی ہے, یہاں سے اسے ہاتھ ہلاتی ہے, مگر وہ اس پل سے ماں کی طرف دیکھ کر ایک ہاتھ ہلانے کے بعد وہاں سے وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اپنے آپ کو دریا کے بے رحم موجوں کے حوالے کرتا ہے. تو وہ اس ماں کی بیچارگی کو اب دیکھ لیں. یہاں کھڑے ہو کے, یہاں یہ ٹیکری کے اوپر وہ یہاں کھڑے ہو کے وہ سارا کچھ وہ منظر دیکھ رہی ہے. اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی اور اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی, اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی, یہ سب کچھ جو ہے آپ خود اندازہ لگا لے. یہ میں بیان نہیں کر سکتا, مگر یہ جگہ وہی ہے اور وہ پل جو ہے وہ سامنے ہے. وہاں سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور یہاں سے اس کے سامنے سے جو ہے ہوتے ہوئے وہ دریا میں ڈوبتا ہوا یہاں سے گیا ہے. سامنے سے یہ دریائے میں سوج بہ رہا ہے اور برنس کے مقام پر اسے نکالا گیا ہے. تو ناظرین, ایک اس کی امی سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی. اس کی امی نے ایک میسج ویسے دیا ہے. یہ تھوڑا سا میسج یہ فلکناز صاحبہ جو ہے ہمارے سینیٹر فلکناز صاحبہ کے نام انہوں نے یہ میسج دیا تھا. اس میں وہ فلکناز صاحبہ سے یہی کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 5 دن ہو گئے ہیں, میرا یہی حال ہے کہ میرا بچہ جو ہے اب بھی میرے آنکھوں کے سامنے وہ ابھی چھلانگ لگا رہا ہے, ابھی میرے آنکھوں کے سامنے وہ چھلانگ لگا رہا ہے. میں اس سے براہ راست گویا وہ واقعہ اب بھی ہو رہا ہے میرے سامنے اسکرین پہ اس طرح ہو رہا ہے. میں ایک بے بس ایک مجبور ماں ہوں. لہٰذا انہوں نے اپیل کی فلکناز صاحبہ سے بھی اور سب سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ مجھے جو ہے انصاف چاہیے. تو اس کے گھر والے جو ہیں, گھر والے بھی یہ انصاف چاہتے ہیں. اس کی صحیح معنوں میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح معنوں میں انکوائری ہونی چاہیے کہ یعنی ایک ایسا 14 سال کا بچہ
یہ ایسا کیوں ہوا کہ اس نے اپنی جان. ناظرین آپ یہاں سے آگے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تحقیقات کر لے کہ بھئی ایک 14 سال کا بچہ کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان لے لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو دریا کے برہم موجوں کے حوالے کیوں کرتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ سوالات چھوڑ کے مجھے اجازت, اللہ حافظ.